الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق اللیل والنہار بقدرتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد حد محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود احمد بالقوس محمد بالدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله اللهم صل على محمد وآله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، شجر طیبہ کے عنوان سے شجر طیبہ اور آل ابراہیم، شجر طیبہ ہی آل ابراہیم کے عنوان سے ہم نے گفتگو شروع کی اور حد المقدور اس سبجیکٹ کے متعلق آپ کو قرآن مجید سے معلومات فراہم کی. یہ بہت عظیم کانسیپٹ ہے قرآن مجید کا، شجر طیبہ، جس کی ذمہ داری ہے کلمہ طیبہ. اسی شجر طیبہ کو قرآن مجید میں صاحبان نعمت قرار دیا گیا. سورہ مریم میں ارشاد ہوا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبینا ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح
ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا 58 اور 59 آیات سورہ مریم۔ ارشاد ہوا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبینا، صاحبان انعام بندے جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو مکمل کیا، وہ نبیوں میں سے، وہ نبی من ذریت آدم، جو ذریت آدم میں، صاحبان نعمت وہ ممن حملنا مع نوح، وہ نوح کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ صاحبان نعمت۔ ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، ابراہیم کی ذریت صاحب نعمت ہے، اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، ابراہیم کے پوتے کی اولاد، جس کی کلائمیکس جناب عیسیٰ اور مریم ہیں، وہ صاحبان نعمت۔ ممن ہدینا ہو واجتبینا، یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں اور چنے ہوئے ممتاز ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی نشانیوں کو دکھایا جاتا ہے، آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن خُرُّوا، روتے روتے، سجدہ و بکیا، سجدے میں گر پڑتے ہیں، زار و خطار روتے روتے، آیات الہی کو دیکھ کر، اس کی شناخت کر کے، اس کو پہچان کر کے، سجدہ و بکیا، وہ روتے روتے سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پہلے ایک حصے کا تعارف کرایا جو صاحبان نعمت ہے، اس کے بعد دوسرے حصے کا تعارف کرایا جن کو کہا ناخلف ہیں، جن کو کہا ناخلف ہیں۔ جو پہلے حصے کا تعارف کرایا اور جو دوسرے حصے کا تعارف کرایا، اس میں دو ہی باتوں پہ اسٹریس ہے، ایک صلاۃ اور سجدہ۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور اس کے بعد جو ناخلف ان کے جانشین ہوئے، ان کے بعد آئے خَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے صلاۃ کو بگاڑ دیا، تباہ کر دیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ، اور اپنی نفسانی خواہشوں کے چیلے بن گئے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یعنی قریب خدا کی سخت سزا اور بغاوت کا مزہ چکیں گے۔ دو گروہوں کا تعارف کرایا، لیکن یہ دو گروہوں کا تعارف کس چیز کے حوالے سے ہے؟ صلاۃ اور سجدے کے حوالے سے۔ انسان کی تاریخ مذہب کی تاریخ سے جدا نہیں ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے مذہب موجود ہے، اور جب سے مذہب موجود ہے اس وقت سے عبادت کا کنسیپٹ موجود ہے، اور جب سے عبادت کا کنسیپٹ موجود ہے اس وقت سے صلاۃ اور سجدے کا کنسیپٹ موجود ہے۔ اب اس صلاۃ اور سجدے کو کس کے ساتھ بیان کیا؟ من نبینا، من ذریت آدم، وہ نبی جو ذریت آدم میں، ممن حملنا مع نوح، کون صلاۃ اور سجدے والے ہیں؟ جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت وہ سجدے اور صلاۃ والے ہیں۔ ممن ہدینا ہو واجتبینا ہو، چنے ہوئے مصطفیٰ قرار دینے جانے والے لوگ وہ صلاۃ والے اور سجدے والے لوگ ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ خُرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا، رحمان کی آیتوں کو سنتے ہیں، اس کے نشانیوں کو دیکھتے ہیں، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، درود محمد والے محمد
مجید نے ایک دوسرا کانسیپٹ پیش کیا، خلفا من بعدہم خلف، اور ان کے بعد کچھ ناخلف آئے۔ جناب ابن عباس سے روایت ہوئی کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ہجرت کے کچھ عرصے کے بعد یہ ظاہر ہو جائیں گے، یہ لوگ اپنے لیے عظیم الشان عمارتیں بنائیں گے، شاندار گھوڑوں پر سواری کریں گے، اور شہرت کے لیے مشہور لباس پہنیں گے۔ یہ جملوں پر غور کیا اپنے پیغمبر اسلام نے؟ رہنے کے لیے یہ صلات اور سجدوں کو تباہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ پوچھا کہ آخر یہ ہیں کون؟ یہ کس کی طرف ہنٹ کی جا رہی ہے؟ کہا یہود من ذریت ابراہیم و اسرائیل، ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت کے بعد، پیغمبر کی ہجرت کے بعد یہ یہود ہیں۔ ابن عباس کی روایت، پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہود ہیں جو میری ہجرت کے بعد منظر پر آئیں گے، یہ رہنے کے لیے عالیشان عمارتیں بنائیں گے، شاندار گھوڑوں پر سواری کریں گے، اور ان کے چیلے اور یہ مشہور شاندار لباس اپنی شہرت کے لیے پہنیں گے۔ یہ جملہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ ہے کیا؟ مشہور شاندار لباس اپنی شہرت کے لیے، یعنی برانڈڈ چیزیں اپنی مشہوری کے لیے شاندار۔ کون سا برانڈ کا بیگ ہے آپ کے پاس؟ کون سے برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے؟ کون سے برانڈ کے شوز ہیں آپ کے پاس؟ کس برانڈ کی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں عالیشان گھروں میں رہیں گے، شاندار سواریاں اور گھوڑوں پر سفر کریں گے، اور شہرت کے لیے شاندار مشہور لباس پہنیں گے۔ آج دنیا کے اندر سارے برانڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 90% برانڈ جو ہے وہ یہود کے ہاتھ میں ہے۔ 90% برانڈ شہرت کے لیے مشہور لباس پہنے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو صلات کو تباہ کریں گے اور سجدوں کو بگاڑ دیں گے۔ عزیزان گرامی، شجر طیبہ اور کلمہ طیبہ کے عنوان سے یہ صلات اور سجدہ، یہ اس کا کلائمیکس ہے۔ جب ہم آل اسحاق و یعقوب کی بات کرتے ہیں تو اس کی انتہا ہوئی جناب مریم اور جناب عیسیٰ کی، ان کی صلات کا تذکرہ، ان کے سجدوں کا تذکرہ۔ جناب عیسیٰ سے، جناب مریم سے خطاب ہوا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی النساء العالمین۔ فرشتوں نے مریم کو خطاب کیا، اے مریم، آپ کو اللہ نے منتخب کیا، مصطفیٰ کیا، چنا، استفاکے وطہرکے واصطفاکے علی النساء العالمین، آپ کو پاکیزہ کیا اور عالمین کی عورتوں میں ممتاز قرار دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، یہ اس استفاق کرنے کا بدلہ ہے، یہ اس ممتاز قرار دینے کی قیمت ہے۔ اقنتی لربک، اپنے اللہ کی بارگاہ میں قنوت میں حاضر ہو جا، واسجدی، سجدے میں گر جا، وارکعی مع الراکعین، اور اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والوں کی شریک ہو جا۔ کیا باتیں کہیں مریم کے لیے؟ اقنتی، قنوت انجام دے، واسجدی، سجدے میں چلی جا، وارکعی، رکوع انجام دے، مار رکعین، جیسے رکوع کرنے والے رکوع انجام دیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک لفظ استعمال کیا، اقنتی، یعنی قنوت پڑھ۔ یہ قنوت کیا ہے؟ قنوت اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ کے دوران انجام دی جانے والی دعا ہے۔
اور اس دعا کی بڑی تاثیر ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تلقین کی اور جو قنوت پڑھتے ہیں وہ پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں. اور حکم دیا پیغمبر نے اور معصومین نے جب مصائب اور آلام تمہیں گھیر لیں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قنوت میں دعا کرو, وہ دعا قبول کی جاتی ہے. اور یہ قنوت دل کے تسکین کا باعث ہے اور یہ قنوت نماز کی تکمیل کا مقام ہے. تو جناب مریم کو حکم ہو قنوتی قنوت پڑھو, بس جدی سجدہ کر, وارکعی رکوع کر, مار راکعین وہ رکوع کرنے والے جو رکوع کرتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر. کس کا تذکرہ ہے؟ شجرے طیبہ, کلمہ طیبہ کے ذمہ دار. حکم کیا ہے؟ اقنتی واسجدی وارکعی. جناب مریم جب عیسیٰ تولد ہوئے, اب ہم عیسیٰ اور مریم کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کلائمیکس ہے آل اسحاق یعقوب کا. تو بچہ پیدا ہو گیا اور قوم نے وہ جو بچہ دیکھا تو کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کنت امک بغیا. اے مریم, نہ تمہارا والد کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری والدہ کوئی بری خاتون تھی. یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ حکم مریم کو. اللہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری, اللہم صلی علی محمد وعلی. حکم ہوا مریم کو, کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہے, مجھ پر بات کرنے کی پابندی ہے. فاشارت علیہا, فقط اس جھولے کی طرف اشارہ. مریم نے جھولے کی طرف اشارہ کر دیا, لوگ جھولے کے پاس جمع ہو گئے اور اس کے بعد آل اسحاق کے آخری پیغمبر نے وہ قصیدہ پڑھا نبوت کی شان کا اور شجرے طیبہ کا اور اپنی صلات کا. اللہ اکبر. عیسیٰ پکارے انی عبداللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتا وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث. سلام ہو اس روز پر جس روز میں تولد ہوا, سلام ہو اس روز پر جس روز مجھے موت آئے گی, اور سلام ہوگا اس روز پر مجھ پر سلام جس روز میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. اس سے پہلے کیا کہا؟ انی عبداللہ ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. واتانی الکتاب, مجھے اس نے کتاب دی. وجعلنی نبیا, مجھے اس نے نبی بنایا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری, سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وجعلنی مبارکا اینما کنتا, میں اللہ کا بندہ ہوں. مجھے کتاب دی, ابھی انجیل نہیں آئی. مجھے نبی بنایا, ابھی اعلان نبوت جھولے سے ہو گیا. وجعلنی مبارکا, مجھے مبارک قرار دیا. اینما کنتا, میں کہیں پر بھی ہوں, میں کہیں پر بھی ہوں, میں مبارک ہوں. وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, اللہ نے مجھے وصیت اور نصیحت کی, صلاۃ انجام دینے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی. جھولے سے نبوت صلاۃ کا اعلان کر رہی ہے. آپ کہیں کربلا صلاۃ کو بچانے کی تحریک ہے.
تو کربلا شجر نبوت کو بچانے کی تحریک ہے، نبوت کے مینڈیٹ کو بچانے کی تحریک ہے۔ نبوت کا مینڈیٹ کیا ہے؟ وہ آسانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے وصیت کی اور مجھے نصیحت کی تو صلاۃ اور زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دیتے رہنا ماتم تو حین، جب تک کہ تو زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام حسین علیہ السلام کی شان پہ بلند تر صلوات۔ مادام تو حین وہ بیرم بے والدتی، مجھے نصیحت کی کہ اپنے والدہ کا فرما بردار رہنا۔ ولم یجلنی جبارا شقیہ، اور میں نہ جبر نہ شقاوت نہ ظلم کی طرف آمادہ ہوں، اس لیے کہ شجر طیبہ کی یہی پہچان ہے، اور انسانیوں کی قیادت جو امامت ہے اس کی یہی پہچان ہے کہ ظلم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ السلام علی یوم ولدت، سلام اس روز پر جس روز میں پیدا ہوا، و یوم اموت، مجھ پر سلام جب میں مروں، و سلام ابعث حین، سلام مجھ پر جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں۔ تو نبی سلامتی کا پیکر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ اور زکوٰۃ، سجدے کرنا، صلاۃ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، نماز کرنا۔ اچھا آپ یہ دیکھیے اس صلاۃ کا کلائمیکس، اس صلاۃ کا کلائمیکس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، اللہ کے امام زمانہ پرسے کے لیے بلند تر صلوات۔ مریم بھی مقام صلاۃ پر ہے، عیسیٰ بھی مقام صلاۃ پر ہے۔ اب جب مریم مقام صلاۃ پر ہے تو صلاۃ کس طرح درجے کو بلند کرتی ہے؟ ارشاد ہوا تو کلما دخل علیہ المحراب زکریا زکریا وجدا عندها رزقا قال یا مریم انی لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا داخل ہوئے، مریم محراب عبادت میں تھی۔ زکریا نے دیکھا مریم کے پاس بے موسم کے قسم قسم کے پھل آتے ہیں۔ وجدا عندہا رزقا فقال یا مریم انی لک ھذا، پکارے زکریا اے مریم یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم نے کہہ دیا یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کس چیز کے طفیل میں؟ صلاۃ کے طفیل میں، سجدے کے طفیل میں، جھک جانے کے طفیل میں۔ کہ محمد والے محمد کے بلند تر صلوات۔ یہ ہوا اولاد اسحاق اور یعقوب کا کلائمیکس کہ محراب کے اندر ان پر اللہ کا رزق اتر رہا تھا۔ اولاد اسماعیل کا تذکرہ شروع ہوا۔ جناب ابراہیم کی دو دعائیں سورہ ابراہیم کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، جب کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر دیا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں دامن کو پھیلایا
اور دعا ارشاد فرمائی رب اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم ربنا لیقوموا الصلاۃ. پروردگار میں اس وادی غیر زراعت میں اپنی ضروریت کو لے کر آ گیا اور تیرے محترم گھر کے ساتھ انہیں بٹھا دیا. ربنا لیقوموا الصلاۃ، پروردگار تاکہ میری ضروریت قیام صلاۃ کے فریضے کو انجام دے. اس کے بعد 40ویں آیت میں ارشاد فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پروردگار میرے پالنے والے مجھے اور میری ذریت کو پابند صلاۃ کر دے، میری اور میری ذریت کی دعاؤں کو قبول کر لے. ابراہیم کی دعا، نسل اسماعیل کی. اور جب قرآن مجید نے جناب اسماعیل کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا واذکر فی کتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر بالصلاۃ والزکاۃ. ہمارے بندے اسماعیل کا تذکرہ کرو، وہ اسماعیل جو صادق الوعد ہے، وہ اسماعیل جو ہمارا رسول ہے، اور وہ اسماعیل جو اپنے اہل کو صلاۃ اور زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہے. صلاۃ اور زکوٰۃ کی وصیت یہ اولاد اسماعیل کا کنڈکٹ ہے. جناب پیغمبر علیہ السلام کے لیے ابو سعید خضری کی روایت ہے، ابن اساکر نے اس روایت کو رپورٹ کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو پیغمبر علیہ السلام مسلسل کم از کم 8 مہینے تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 رسول محمد و آل محمد کی عظمت میں بلند کر صلوات. ابو سعید خضری کہتے ہیں مسلسل کم از کم 8 مہینے تک نماز فجر سے پہلے جناب علی اور بطول کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوتے تھے اور آواز دیتے تھے الصلاۃ ارحمکم اللہ، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ اپنے اہل کو پکارتے تھے الصلاۃ ارحمکم اللہ، صلاۃ انجام دو تاکہ اللہ کا رحم تمہاری طرف رہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت محمد، خدا کی یہی مرضی ہے کہ تمہیں ایسے پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. عبداللہ بن سلام سے رپورٹ ہوا اور مسند ابن حنبل میں پیغمبر اسلام کے اہل خاندان پر، بنی ہاشم پر، آپ کے اہل بیت پر کوئی سختی آتی تھی، کوئی تنگی ہوتی تھی تو آپ انہیں نماز کا حکم دیتے تھے. اہل تشیع اتنی اہم ہے یہ نماز، اتنی اہم ہے یہ نماز. پیغمبر اپنے خاندان کو تنگی اور تکلیف میں نماز کا حکم دیتا تھا. اچھا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے
کہ نماز کیسے پڑھی جائے. نماز کے کمپوننٹس قرآن مجید میں موجود ہیں. قم الا قلیلا، قیام کی طرف اشارہ ہے. ارکعی واسجدی، رکوع کرو سجدے کرو. رکوع اور سجدے کا تذکرہ ہے. اقنتی، قنوت پڑھو. وکبر تکبیرا، اللہ کی تکبیر بیان کرو. یہ کمپوننٹس. اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کمپوننٹ کی ترکیب کیا ہو. کیا مسلمانوں کی اس بات کی اجازت ہے کہ جو چاہے ترکیب کو استعمال کر لیں؟ کسی کا دل چاہ رہا ہے پہلے سجدہ کر لے، کسی کا دل چاہ رہا ہے پہلے رکوع کر لے، کسی کا دل چاہ رہا ہے پہلے تکبیر کہہ لے. اپنی مرضی سے تکبیر نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یصلو کما رأیتمونی یصلی، ایسے پڑھو صلاۃ جیسے میں پڑھتا ہوں. یعنی قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہ نکالو، ویسے ویسے پڑھو جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں. تو قرآن میں کمپوننٹس تو موجود ہیں، ترکیب موجود نہیں ہے. تو جو کتاب پیغمبر کی زندگی میں کافی نہیں تھی تو پیغمبر کے بعد کیسے کافی ہو جائے گی؟ اب پیغمبر علیہ السلام نے وہ کتاب میں سے جو ترکیب بتائی نماز کی، لوگوں نے اس طرح نماز پڑھی. ہم ساری بات چھوڑ دیں. مدینے کی 10 سال کی زندگی تو ہے نا پیغمبر کی. اس 10 سال کی زندگی میں اگر روز 5 دفعہ بھی نماز کو گنا جائے تو پیغمبر نے کم از کم 18,000 مرتبہ نماز مسلمانوں کے سامنے پڑھی. آج مجھے کوئی ایک فرقہ بتا دیں جو کہے کہ پیغمبر کی ایسی نماز تھی، اور کسی ایک نماز پر پیغمبر کی متفق ہو جائیں مسلمان. 18,000 نمازوں کے بعد. اچھا، تو یہ اب ہوا ہے؟ نہیں، یہ اب نہیں ہوا. جمل سے واپسی پر جناب علی مرتضیٰ نے کوفے میں نماز کی، امامت کی. نماز ختم کر چکے رسول کے 2 بزرگ صحابی عمران بن حسین اور مطرف بن عبداللہ نے ایک دوسرے کے کان کے پاس منہ لجا کر کہا خدا کی قسم آج علی نے نبی کی نماز پڑھا دی. محمد علی محمد کی شان پہ بلند تر صلوات. 25 سال ہوئے تھے فقط پیغمبر کی رحلت میں. 25 سال میں پیغمبر کی نماز لوگوں کے ذہنوں سے غائب کر دی گئی تھی. تو آج اگر ہر طرف نماز کے ترکیب کے بارے میں جو قیاس ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ آج کا نہیں ہے. یہ پرپسلی اس وقت وہ قیاس ڈالا گیا اور جمل میں آ کر. تو اگر علی منبر رسول کے وارث ہیں تو علی مصلی کے بھی وارث ہیں. علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، کے ساتھ دل مولا، میرا مشکل کشا مولا، میرا حاجت روا مولا. حسینیت، حسینیت، عقیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، شہدائے کربلا کے قاتلوں پہ لعنت، حضرت امام حسین کی شان پہ بلند تر صلوات. اچھا، دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نماز کس طرف منہ کر کے پڑھی جائے. تو کہا نماز قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے. اب یہ قبلہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ قد نرى تقلبك وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول
قد نرى تقلبك وجهك في السماء. ہم دیکھ رہے ہیں تو پلٹ پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. کوئی مطالبہ ہے تیرا؟ فولا نولینک قبلۃ ترضھا، ہم اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے تجھے، اس پر تو راضی ہو جائے. فولا وجہک شطر مسجد الحرام، پھیرا دے اپنا منہ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف. مسجد ذو قبلتین تھی، پیغمبر نماز میں تھے، حکم آ گیا کہ اپنا رخ پھیرا دو مسجد حرام کی طرف. پیغمبر نے رخ پھیرا دیا، آدھوں نے رخ پھیرا دیا، آدھے کنفیوز ہو گئے. یہ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ پہلی چیز، بیت المقدس اولاد اسحاق کی عظمتوں کا امین تھا، ان کی تاریخ تھی. پیغمبر اولاد اسماعیل سے تھے، اپنی تاریخ پر بات کرنا چاہتے تھے. دوسری بات، 1.5 سال تک ہجرت کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر کے نماز پڑھی مسلمانوں نے. یہود مذاق اڑاتے تھے، ان کا تو قبلہ ہی نہیں ہے. پیغمبر کو دکھ ہوتا تھا. تیسری بات، کچھ مڑے، جیسے جیسے رسول مڑے ویسے ویسے مڑ گئے. کچھ کنفیوز ہو گئے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے. یہ تبدیل، یہ قبلہ بھی آزمائش کا ذریعہ تھا مومن اور منافق کی. جو مومن ہوگا پیغمبر کے ساتھ ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. مولا متقیان علی مشتاق شاہ شیر خدا کی شان پہ بلند کر صلوات. ایک معرکۃ العراق جملہ ارشاد فرمایا پیغمبر نے اسلام، یا علی مثل کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے جیسی ہے. کعبہ کیا ہے؟ قبلہ. ٹھیک ہے چلیے، اب علی کی مثال کعبے جیسی ہے. کیا ہے علی؟ قبلہ تبدیل ہو گیا. خیبر سے رسول آ رہے تھے، جناب اسماء بنت امیس رپورٹ کرتی ہیں، ایک مکان میں تشریف فرما تھے. پیغمبر نے نماز عصر پڑھی، علی کو بلایا، ان کے سامنے پر سر رکھا اور لیٹ گئے. پیغمبر تھکے ہوئے تھے، آرام کرنے لگے. پھر وحی کا نزول شروع ہو گیا. وحی کا نزول کو 1-2 منٹ میں تو ہوتا نہیں تھا. اب آرام پیغمبر اور نزول وحی کتنی کریٹیکل وہ مومنٹ ہے. اس پورے پیریڈ میں علی کی نماز عصر کھسکتی چلی گئی، ہاتھ سے نکلتی چلی گئی، لیکن احترام رسالت پہلو کو جنبش بھی نہیں دی، پہلو کو جنبش بھی نہیں دی. یہاں تک کہ رسول کا کہ وہی ختم ہوئی، آرام ختم ہوا، رسول نے آنکھیں کھولی اور اٹھ گئے. دیکھا آنکھوں میں علی بن ابی طالب کے آنسو تھا. کہا علی خیریت؟ آنسو. کہا یا رسول اللہ نماز عصر آج ہاتھ سے نکل گئی. پیغمبر نے، اسماء بنت امیس کہتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا یا اللہ انا علی طاعت کا و طاعت رسول کا رد علی الشمس. اے اللہ یہ علی تیری اور تیرے پیغمبر کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے. اسماء بنت امیس کہتی ہیں رأیتها غربت، ہم نے دیکھا کہ سورج ڈوب چکا تھا. پیغمبر نے دعا کی وطالعت بعد ما غربت، وہ دوبارہ طلوع ہو گیا. غروب ہونے کے بعد پہاڑیوں اور میدانوں پہ دھوپ آ گئی جیسے وقت عصر آتی ہے. علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، علی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد بعد غربت سورج دوبارہ ڈوب گیا.
ہیں صلات پڑھنے والے، کچھ ہیں صلات قائم کرنے والے۔ صلات پڑھنے والے اور ہیں، اور قیام صلات پڑھنے والے مثل علی مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے جیسی۔ اچھا دیکھیے عزیزوں، اختتام تقریر ہے، پیغمبر کی 2 حدیثیں بہت دفعہ آپ نے سنی، بس اسی پر گفتگو کو ختم کریں گے۔ 2 حدیثیں پیغمبر کی معرکۃ العراء، ہر حدیث کی کتاب میں رپورٹ، احزاب کا اور خندق کا معرکہ تھا۔ عمر بن عبد پیغمبر کے خیمے کے سامنے آ کر اپنا نیزہ گاڑ چکا تھا اور کہتا تھا تم میں سے کس کے پاس شوق شہادت ہے، جو آئے اور جنت میں جائے۔ پیغمبر نے کہا ماں لہو، کوئی ہے اس کی بات کا جواب دے۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگ سہم گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے اور وہ جنبش کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ جناب علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے، بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ جو اس کے مقابلے میں جائے گا خدا اسے کامران و فتح یاب کرے گا۔ کوئی ہے؟ کسی کو رسول کی بات پر اعتبار ہی نہ آیا، وہی سناٹا۔ علی پھر کھڑے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ۔ پیغمبر نے پھر کہا جو اس کا سر کاٹ کے لائے گا، یعنی یہ یقین کی بات ہے کہ کوئی جاننے والا سر کاٹے گا، لیکن کسی کو یقینی نہیں تھا، یقینی نہیں تھا خدا اسے کامیاب کامران کرے گا۔ کوئی نہیں اٹھ کر کھڑا ہوا، علی اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جب علی اٹھ کر کھڑے ہوئے پیغمبر نے اجازت دی اور وہ معرکۃ العراء حدیث ارشاد فرمائی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کی طرف جا۔ اب یہاں کون سا لفظ استعمال کیا پیغمبر نے؟ ایمان۔ جب معرکہ سر ہو گیا، عمر بن عبد کا سر کاٹ لیا، تو جناب علی مرتضیٰ سر ہاتھ میں لے کر آہستہ آہستہ جھومتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ اب جو حاسدین کا مجمع تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے آج علی کی چال میں بڑا تکبر ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی یہ ضربت آج کے روز ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہاں کون سا لفظ استعمال کیا؟ عبادت۔ آل اسماعیل، آل اسحاق، آل ابراہیم، شجر طیبہ، صلاۃ، سجدہ، رکوع، اخنتی۔ پیغمبر نے یہاں ثقلین کس کو کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہاں پیغمبر نے ثقلین کس کو کہا؟ سورہ رحمان سنفرغ آیات الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس۔ نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری، یا معشر الجن والانس، اے گروہ ہے جن و انس، ہم تمہاری طرف متوجہ ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم اللہ کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب معاشر الجن والانس، ٹھیک ہے، سب نفرق لکم آیات الثقلان، یہ وہ 2 ہیں گروہ جن کو اللہ دیکھ رہا ہے۔